السلام علیکم ناظرین، میں ظفر حسین فائیو آج آپ کی خدمت چند تلخ و شیریں باتیں لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سنیں گے اور یہ رینیویبل کے بارے میں، خاص کر ہمارے جو بایو گیس اور سولر ڈرائنگ کے بارے میں۔ تو ناظرین بتاتا چلوں کہ میں عرصہ دراز سے ان چیزوں پر کام کر رہا ہوں اور میں حیران ہوں کہ آج تک یہ کامیاب کیوں نہیں ہوا۔ تو میری چند سالوں کی محنت سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کی نکالا کہ میں نے کہ اصل وجوہات کیا ہیں کامیاب نہ ہونے کی۔ واٹس ایپ کے اوپر، فون کے اوپر مجھ سے انفارمیشن لی جاتی ہے، میں دیتا بھی ہوں اور میں نے کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کی۔ جو میرے ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں ایک ایک چیز انہیں بتاتا ہوں۔ جانے سے میں تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں، اس کی چند وجوہات جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا کہ 8-10 مہینے پہلے میں نے ایک فیصل آباد میں سولر ڈرائر ڈیزائن کیا تھا۔ مجھ سے بڑے عرصے سے میری گپ شپ چل رہی تھی، میں انہیں کہہ رہا تھا میں ڈیزائن بنا کر آپ کو بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو خود ہی کریں، جتنی انفارمیشن ہے میں دینے کو تیار۔ نہیں جی آپ ایک دفعہ تشریف لائیں، میں آپ کی فیس بھی دیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی۔ بہرحال میں یہاں سے لاہور گیا، لاہور سے فیصل آباد پھر آگے لاہور کا اپنے طور پہ گیا اور ان کا ڈیزائن بنا کے دیا۔ میں نے کہا جی ہم چونکہ R&D سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جیب سے تو کچھ خرچہ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کیونکہ وہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کمی بیشی کیا رہ گئی ہے۔ تو ان صاحب نے بخیر واپسی پہ جو کچھ مجھے دیا اس سے تو میرا کرایہ بھی نہیں پورا ہوا لاہور اسلام آباد جانے کا، لاکھوں کروڑوں روپے کا بزنس ہے، اور آج 8-10 مہینے سے زیادہ ہو کہ کوئی ایک فیڈ بیک بھی نہیں دیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا مسائل ہیں کیا نہیں، اور یہ ایک معاشی مسائل بھی اتنے ظاہر ہے کہ میں یہاں سے اگر لاہور جاتا ہوں میرا خرچہ تو ہوا آنے جانے کا، رہا بھی میں اپنی جگہ پہ، اس سے میں نے برڈن بھی نہیں ڈالا۔ اصل وجوہات یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف انفارمیشن ملے، وہ بندہ نہ تو اس کی ایکسپرٹی دیکھیں۔ ہم لوگ جو ہوتے ہیں R&D والے، ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہوتی ہیں، اس میں ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جیب سے خرچہ کر کے یا دفتر کے خرچے کر کے ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، کوئی ڈیزائننگ کرتے ہیں کہ اس میں یہ خلا رکھے۔ اور یہ جو رینیویبل انرجی ٹیکنالوجی ہے کیونکہ فنڈامنٹل تو اصول ایک ہی ہیں، لیکن ہمارے اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے، ہمارے انوائرمنٹ کے حساب سے اس میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو لہٰذا وہ ہمیں فیلڈ میں جا کے کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں کیا مسائل ہیں، کس طرف ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ وہ ہائی پلاٹ بنایا تھا، ماشاء اللہ کام تو بہت اچھا کر رہا ہے، فوٹو انہوں نے بھیجے، لیکن رابطہ ندارت۔ اب اس کو میں نے پھر وہ جو مجھے انہوں نے پے کیا تو وہ تو میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ جس سے آپ ذہنی طور پہ ہم مانگنا ہو نا تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ احسان کرو تو پورا کرو، آدھا کرو تو۔ اس سے پیشتر میں نے ایک پنڈی میں ہی یہ سولر ڈرائر کیا تھا، خیر انہوں نے فیڈ بیک تو مجھے دیتے رہے، لیکن ان کو بھی میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جتنی مجھ سے انفارمیشن لے سکتے ہیں پھر اپنا واٹس ایپ پہ لے لیں، مجھ سے فون پہ لے لیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن آج سے میں نے یہ فیصلہ ہے کہ فیلڈ میں ہم لوگ نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے کہ ہم بالکل ایک ماورا ایسی مخلوق ہیں جن کی کوئی ضروریات نہیں، جن کی کوئی مصروفیات نہیں ہیں، وہ ویلے نکل میں بیٹھے ہیں۔ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس سے مجھے پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہم لاکھوں روپے کی چیز باہر سے منگوا کے بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ DG خان میں میرے باس ہیں سعید حسین صاحب، ان کو ایک عرصے سے فون آ رہا تھا جی انہوں نے ڈیزائن بنایا تو آگے دیکھیں، وہ چلے گئے۔ اب جا کے فزیکلی دیکھا تو وہ ایک ہٹ تو بہت خوبصورت بنا ہوا ہے، لیکن بالکل ایک سولر ڈرائر کے مطلب لوازمات کہہ رہے ہیں، اس کے ریکوائرمنٹ کہہ رہے ہیں، اس کے بالکل مختلف۔ اس کو آپ ایک بہترین سن بات کے لیے کمرہ تو کہہ سکتے ہیں، اور گرمیوں میں رات کو سونے کے لیے چونکہ صحرائی علاقہ ہے بڑا اچھا بن سکتا ہے آپ کا بیڈ روم، لیکن وہ سولر ڈرائر نہیں تھا۔ کہنے لگے جی ہم آپ کو خرچہ بھی دیں گے، جب خرچہ بتایا اس کے بعد ندارت۔ اب وہ تقریباً 8-10 لاکھ روپے انہوں نے لگایا تھا۔ اب آج ہم دوسری جگہ پہ چکری بھی لگایا، انہوں نے فیڈ بیک تو مجھے دی اور ان کا کام بھی اچھا چل رہا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ فیلئر ہونے کی وجہ صرف یہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن پوری ملے، بندہ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم سے کچھ لے بھی نہ اور چلا کے بھی دے اور ہماری چیزیں خوش کر کے ہمیں دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے سبزیاں اور پھل پاکستان کو 4 سیزن کے دیے ہیں، دنیا میں کسی ملک کے لیے نہیں۔ اس کا آم اٹھا کے دیکھ سکیں، کیلا اٹھا کے، اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے،
اس کا ऑरेंज उठा के देखें, टेस्ट डिफरेंट है, इसके चावल टेस्ट और साइज़ डिफरेंट है। अगर हम इनको खुश करके बेचना शुरू कर दें तो हम अरबों डॉलर रुपया ज़र मुबादला की मद में कमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें संजीदा होना पड़ेगा, हमें एक्सपर्ट्स को पर रब्ता करना पड़ेगा, उन पर इन्हिसार करना पड़ेगा, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी जो जायज़ हैं वो भी देना पड़ेगा। और फेल होने की वजह यही है कि हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर और उसको हम इंस्टॉल, जैसे मुझसे पिछले दिनों ही एक बंदे ने पूरी व्हाट्सएप ली, उसके बाद उसने आधा इधर से पकड़ा आधा उधर से पकड़ा और बना के ये चल नहीं, मैं गया ये तूने आधा तीतर आधा बटेर कर दिया। इसमें तो ना वो टेक्नोलॉजी रही जो तूने व्हाट्सएप पे उठाई थी, वो यूट्यूब से उठाई, ना वो जो मैंने दी। अब मैं इसका क्या करूँ, इसमें तो मुर्गियाँ रख ले तू। कहने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरफ ज़रूर है, मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर, फ़ोन के ऊपर जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन खुदारा अगर आप हमें बुलाते हैं, मुझे या मेरे सीनियर्स को बुलाते हैं, तो उनकी ये देखें कि उन्होंने ज़िंदगियाँ गाली हैं, उन्होंने इसमें रिसर्च किया, अपनी पूरी ज़िंदगी का निचोड़ होता है, तो उसको ऐसे खुदारा मत लिया कीजिएगा, उन्हें उनका जायज़ मुआवजा ज़रूर दें, ताकि आपने उस चीज़ से आपने ही फ़ायदा उठाना, हमने नहीं उठाना। हमने तो डिज़ाइनिंग करके आपको दे दी, अगर 3 दिन मेरे अगर ट्रैवलिंग पे लगते हैं तो मुझे उसका कुछ ना रिटर्न भी चाहिए। मैं घर से दूर होता हूँ, बाहर से दूर होता हूँ, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मैं नहीं कहता कि मुझे भी किसी भी एक्सपर्ट से रब्ता करें, दरमियान वाले से ना कर जाए। यूट्यूब के ऊपर फिल्म देके आपको बनानी शुरू करता है और बेसिक माइनर सी चीज़ें होती हैं इसमें, जिसको वो स्किप कर देता है, उससे टेक्नोलॉजी बदनाम होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।